اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید قوا انفسکم واہلکم نارا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بار پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور آج کا جو موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، وہ پھر سے حجاب ہے۔ لیکن آج کے ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ اس طرح سے تھوڑا سا مختلف ہے، کیونکہ یہ جو حجاب کا معاملہ چل رہا ہے، جس کے بارے میں ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، وہ اینٹی حجاب ہے، اور یہ بھی مسلمانوں کی طرف سے ہو رہا ہے اور عالمی سطح پہ ہو رہا ہے۔ بہرحال اس کے روٹ کاز انالیسس اور تمام نکات پر گفتگو کرنے کی کوشش ہوگی۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ 4-5 یا 6 مہینے پہلے جو ہے ہمارے ہندوستان میں ہمارے اسلامی بہنوں نے جو ہے حجاب کے پہننے پر جو ہے ایک موومنٹ شروع کیا تھا، احتجاج کیا۔ وہ ہائی کورٹ سے گزرتے ہوئے اب سپریم کورٹ میں موجود ہے، اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ ابھی جو ہے محفوظ ہے، ابھی فیصلہ آیا نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے آپ، یہاں پر جو خواتین ہیں وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ وہ حجاب پہنیں، اور اس کے لیے وہ جد و جہد کر رہی ہیں، اور کورٹ میں بھی جو ہائر کورٹ ہے وہاں تک وہ پہنچ رہی ہیں۔ لیکن جو ابھی جو موضوع چل رہا ہے اس کے پس منظر میں ایک تھوڑا سا اس کا خلاصہ دے دوں گا میں، کہ ہوا یوں کہ یہ ایران میں سپٹمبر کے مہینے میں ایک فیملی ایک جو ہے ایک مقام سے دوسرے مقام پر جا رہی تھی، تو اس میں ایک خاتون جس کی عمر 22 سال ہے، انہوں نے جو وہاں کے قانون کے حساب سے حجاب نہیں کیا، اور جس طریقے سے پہننا تھا وہ نہیں پہنا۔ تو وہاں پر ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے پولیس کا، جس میں وہ یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ اپنا قانون ہے۔ تو وہ قانون کا نفاذ کرنے والوں نے اس خاتون کو گرفتار کیا اور پولیس اسٹیشن لے کے گئے، ڈیٹین کیا، اور کیا کیا مطلب معاملہ ہوا جو متنازعات، دیکھیں یہ چیز متنازع ہے کہ کیونکہ پولیس کا کہنا کچھ ہے، خاندان کا کہنا کچھ ہے۔ بہرحال ہوا یہ کہ ان کو پھر دواخانہ شفٹ کر دیا گیا، ہاسپٹل شفٹ کیا گیا، اور 2 دن یا 3 دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اب فیملی کا کہنا یہ ہے کہ ان کو مار دیا گیا، پولیس والوں کا کہنا ہے کہ ان کو ہارٹ اٹیک آیا۔ بہرحال ہوا یہ کہ اس بہانے سے یہ جو چیز ہوئی جو بہت افسوسناک ہے، اور جو ہے ایک پولیس ڈپارٹمنٹ، وہاں کا جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے ان کے لیے بدنامی کا سبب ہے، اس میں ان کی ناکامی ہے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے لیے ہم کوئی جو ہے یہ نہیں کرتے ہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن یہ جو واقعہ ہوا، یہ واقعہ ہوتے ہی یہ جو لبرلز اور ایتھسٹ مسلمان جو لوگ ہیں، نام تو مسلمان ہیں لیکن وہ لبرلز ہیں اور ایتھسٹ ہیں، اور جن کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، جو ہمیشہ میں ہر ویڈیو میں چیختا رہتا ہوں کہ مذہب بیزار لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، جس کی طرف ہم کو توجہ دینی چاہیے۔ اب یہ ان کا اچانک جو ہے طوفان شروع ہو گیا، یہ پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیے، اور جو ہے صرف ایران میں نہیں بلکہ سارے یعنی کہ دنیا میں، یورپ میں، امریکہ میں، ہر جگہ اینٹی حجاب پروٹیسٹ شروع ہو گیا۔ اب دیکھیے یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک خاتون کا انتقال ہوتا ہے یا الگ الفاظ میں مرڈر ہوتا ہے پولیس کے اندر، تو اس پولیس ڈپارٹمنٹ کے خلاف آپ کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا، اور اس خاتون کو انصاف ملے اور خاتیوں کو سزا ملے۔ اس طریقے سے
پروٹیسٹ کرنا ہے، لیکن اس بہانے سے وہ پروٹیسٹ کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ اب حجاب کے خلاف کر رہے ہیں، یعنی کہ جو قانون ہے، جو اسلامی روایت ہیں، اب اس کے خلاف آ گئے ہیں، اور وہ جو جس کا انتقال ہے ان سے ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اب ان کو جو ان کے اندر جو نزلہ جمع ہوا تھا ایک زمانے سے، وہ نزلہ نکل رہا ہے، کس شکل میں؟ اینٹی حجاب موومنٹ۔ کوئی بال کتر رہا ہے، ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی کپڑے اتار کے پھینک رہا ہے، ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی دیوانے جو ہے قسم کے حرکات کر رہا ہے اور ویڈیو بنا رہا ہے، اور یہ غیر اسلامی لوگ اور میڈیا اس کو بہت اچھال رہی ہے، گود میں لے رہی ہے، اور واہ واہ کیا زبردست کام ہو رہا ہے۔ اور اسلام میں جو ہے مسلمانوں میں خواتین میں بڑا ہی ظلم ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، پھر سے بحث شروع ہو گئی۔ اور ہندوستان میں لوگ بتا رہے ہیں کہ دیکھو وہاں دیکھو ان سے سیکھو، وہ اینٹی حجاب کا موومنٹ بنا رہے ہیں اور آپ لوگ حجاب کا موومنٹ بنا رہے ہیں۔ یہ کیا ہو جا رہا ہے؟ ہم کو جو ہے آپ لوگوں کو بھی جو ہے یہ ظلم سے، ستم سے، اسلام کی وجہ سے جو آپ کے اوپر حجاب کی پابندیوں سے نکالنا چاہ رہے ہیں، ہم لوگ آپ کو لبرل بنانا چاہ رہے ہیں، ترقی دینا چاہ رہے ہیں، پروگریس کرنا چاہ رہے ہیں، آپ لوگ پچھڑ جا رہے ہیں، فلاں ہو جا رہا۔ بہرحال اس قسم سے شکوک و شبہات کا جو ہے ایک جو ہے چیز چل رہی ہے پوری دنیا میں، اور خاص طور پہ ہندوستان میں۔ اب یہ خلاصہ تھا جو میں نے آپ کو دیا، اب میں آگے چلتا ہوں۔ اب دیکھیے، چاہے ہندوستان ہو جہاں پر مسلم خواتین حجاب پہننا چاہ رہی ہیں، اس کے لیے لڑ رہی ہیں، چاہے ایران ہو جہاں پہ وہاں کے عورتیں حجاب نہیں پہننا چاہ رہی ہیں، اس کے لیے لڑ رہی ہیں، یا دوسرے کنٹریز ہیں جہاں پہ وہ حجاب نہیں پہننا چاہ رہے ہیں، یا کہ سعودی عربیہ ہے، وہاں پہ جو ہے کانسرٹس ہو رہے ہیں، لوگ ناچ رہے ہیں، عورتیں بھی ناچ رہے ہیں، آدمیاں بھی ناچ رہے ہیں، سب مل کے ناچ رہے ہیں، گانا لگا کے اسٹیج شوز ہو رہے ہیں۔ بہرحال جہاں جہاں اسلام کے قوانین اور روایت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور یہاں پہ جو ہندوستان میں مسلمان خواتین حجاب پہننا چاہ رہے ہیں، اصل میں کیا ہے، یہ لوگ فریڈم فار چوائس کے لیے لڑ رہے ہیں۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو زبردستی ان کے اوپر حجاب ڈالا نہیں جائے، یا زبردستی ان سے حجاب چھینا نہیں جائے۔ اور اسلام کا جو دستور ہے، جو قانون ہے، جو اصول ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور انسان کو اختیار دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے کہ آپ اپنے اختیار سے اللہ کی عبادت کریں، اپنے اختیار کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کریں، اور ورنہ بے اختیار جو سپیشیز ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہلے سے موجود ہیں، جیسا کہ فرشتے ہیں اور دیگر وہ ہیں اللہ تعالیٰ نے جس کو بنایا ہے، جیسا کہ جانور، ان کو کوئی اختیار نہیں۔ فرشتے ہیں، ان کو پاس کوئی اختیار نہیں ہے گناہ کرنے کا، لیکن انسان ایسا ہے کہ انسان کے پاس چوائس دی گئی ہے، اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو گناہ کرے اور دوزخ میں چلے جائے، چاہے تو نیک کام کرے اور جنت میں چلے جائے۔ دونوں راستے انسان کو دے کر، اختیار دے کر، اور حواس خمسہ دے کر، اور جو ہے پورا با اختیار بنا کر اس زمین پر بھیجا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بلانے کے لیے، راستہ بتانے کے لیے پیغمبروں کو بھیجا، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد یہ اسلام کو آگے پہنچانے کا اور اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانے کا جو کام ہے، وہ علماء کرام اور اولیاء اللہ نے یہ نبھایا ہے، اور آخر تک نبھاتے رہیں گے، اور دین کا کام کرتے رہیں گے۔ اور آج بھی میں یہی جذبے کے ساتھ آپ کے سامنے آیا ہوں کہ کچھ صحیح بات ہو جائے، اور جو غلط پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کے لیے بھی ہم بات کریں گے بھی کیا ہو رہا ہے، اس کا کیا مقصد ہے۔ تو سب سے پہلے آپ سن لیجئے، ایران امریکہ کا کوئی تال میل نہیں ہے ایک زمانے سے، ایران اور سعودی عربیہ کا کوئی تال میل نہیں ہے، کوئی دوستی نہیں ہے ایک زمانے سے۔ اب ایران میں ایک واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بنیاد پر اصل میں
بات تو حجاب اور وہ خاتون جو ان کا انتقال ہو گیا اس کا ہے، لیکن اصل میں جو کیا ہے، یہ اینٹی ایران یعنی کہ طاقتیں اس کو وجہ بنا کر کام کر رہی ہیں، سمجھے آپ. اور وہاں کی حکومت کو کمزور کرنا، وہاں پہ جو ہے انارکی لانا، یہ ان کا مقصد ہے. اصل مقصد یہ ہے. نہ تو ان کو کوئی حجاب سے کوئی دلچسپی ہے، نہ عورتوں کے حقوق سے کوئی دلچسپی ہے، کسی سے دلچسپی نہیں ہے. یہ پولیٹیکل موومنٹ ہے، اس کو سمجھنے کی. یہ پوائنٹ نمبر 1 ہے میرا، پولیٹیکل موومنٹ. اب سیکنڈ پوائنٹ سمجھیے آپ. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے، اب یہ مسلمانوں سے میں خطاب کر رہا ہوں کہ جیسا کہ ہم یہ جان چکے ہیں کہ یہ پولیٹیکل موومنٹ ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آپ لوگ جو اینٹی حجاب جو مسلمان ہیں وہ یہ سمجھ جائیں کہ اسلام میں جو حجاب کا کانسیپٹ ہے وہ آلریڈی کلیئرڈ ہے. ابھی پہلے جو میں ویڈیو بنایا تھا حجاب کے اوپر، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. دوبارہ میں اس کو ریپیٹ کرنا نہیں چاہ رہا ہوں. اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایران میں اگر کوئی قانون ہے یا کہیں پہ قانون ہے، قرآن کا قانون ہے، سمجھے آپ، تو اس پہ آپ کو اعتراض ہے لبرلز کو اور ایتھیسٹ مسلمانوں. یہ لبرلز اور ایتھیسٹ دونوں مسلمان ہی ہیں، میں غیر مسلمانوں سے کوئی توقع کرتا بھی نہیں ہوں. اصل ہمارا جو رونا ہے وہ ایتھیسٹ اور لبرلز مسلمان، سمجھے اب، ان لوگوں سے ہمارا اصل ہمارے دشمن یہ لوگ ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں. تو میں یہ سوال ہے میرا جو پوائنٹ نمبر 2 میں پوچھ رہا ہوں کہ فار ایگزامپل پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، تو پولیس ڈپارٹمنٹ میں اس کا ڈریس کوڈ رہتا ہے اور اس کا رنگ رہتا ہے، کلر. ٹریفک پولیس اگر ہے تو اس کا رنگ الگ ہوتا ہے، اس کا ڈریس کوڈ الگ ہوتا ہے. اگر ڈاکٹر اگر ہے تو اس کا ڈریس الگ ہوتا ہے، ایپرون پہنتے ہیں وہ لوگ. اگر انجینئر ہے تو اس کا ڈریس الگ ہوتا ہے، ہیلمٹ پہنتے ہیں، الگ قسم سے وہ رہتے ہیں. اگر جو ہے آپ کے کیا کہتے ہیں آپ، کوئی سپورٹ ہے جیسا کہ فٹ بال ہے، فٹ بال میں آپ پائجامہ پہن کے جا کے نہیں کھیل سکتے، آپ پینٹ شرٹ میں جا کے نہیں کھیل سکتے. وہاں پہ ٹی شرٹ اور نیکر پہننا پر اس کا کاسٹیوم رہتا ہے. آپ سوئمنگ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا کاسٹیوم رہتا ہے. آپ کوئی بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں، جب تک کہ وہ کام سے آپ پیچھے ہے، آپ کو لیے کوئی قانون نہیں ہے. As soon as you enter a football ground, you must wear the football costume. As soon as you enter the swimming pool, you must wear the swimsuit. As soon as you want to become a doctor, you must wear the apron. آپ جب تک ڈاکٹر نہیں ہیں، آپ کے پر ایپرون پہننے کا کوئی قانون نہیں ہے. جب تک آپ پولیس میں نہیں ہیں، اس وقت تک آپ کو ڈریس پہننے کا کوئی قانون نہیں ہے. جب تک کہ آپ فٹ بال گراؤنڈ کے اندر نہیں ہیں، آپ کے اوپر کوئی قانون. آپ جیسا ہی فٹ بال کھیلنا چاہ رہے ہیں، ڈریس کوڈ لگ جاتا ہے. جیسا ہی بھی آپ سوئمنگ کرنا چاہ رہے ہیں، ڈریس کوڈ لگ جاتا ہے. جیسا بھی آپ کوئی بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں، ہر کام کے لیے، ہر اسپورٹ کے لیے، ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے، ہر شعبے کے لیے الگ الگ ڈریس کوڈ ہیں. جب تک کہ اس کام سے آپ بچے ہوئے ہیں، آپ کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے. جیسا ہی آپ وہ اس کے اندر آ گئے، آپ کے اوپر قانون ہے. وہاں پہ یہ لبرلس اور یہ ایتھیسٹ لوگوں کو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جائیے نا بھائی، آپ بولیے تھوڑا سا آپ کا لبرلزم جو ہے پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی لگائیے کہ بھئی ڈریس کوڈ کی کیا ضرورت ہے. ہم ایسے ہی جیسا چاہے ویسا ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی پہن لے کے آ جاتے، نہیں بول سکتے. آرمی ہے، آرمی کا ڈریس رہتا، وہاں جا کے بولیے آپ ہم ننگے آ جاتے ہیں یہاں پہ، لیکن دیش کی حفاظت کرتے. ایسا نہیں ہوتا ہے نا. آپ جو ہے سوئمنگ کرنا چاہیں تو آپ جا کے وہاں پہ سوٹ پہن کے سوئمنگ نہیں کر سکتے. بولیے آپ، اگر آپ تھوڑا سا لبرلزم لانا چاہ رہے ہیں تو سوئمنگ پول میں لائیے، لبرلزم لانا چاہ رہے ہیں تو فٹ بال گراؤنڈ میں لائیے. کرکٹ کا ڈریس الگ رہتا وہاں لائیے، NCC کا ڈریس الگ رہتا وہاں لائیے. اب یہاں پہ ہر جگہ آپ خاموش رہ جائیں گے. آپ کو بولنا ہے تو صرف اسلام کے لیے بولنا ہے، کیونکہ آپ کو جو جلن ہے، جو حسد ہے، جو تکلیف ہے، وہ اسلام سے اور اسلام میں رہتے ہوئے یہ اور زیادہ تکلیف ہے. اور یہ لبرلس اور ایتھیسٹ ہم کو جو ہے بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ میں بیان سے باہر ہے.
پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے کہ دیکھیے جہاں پہ جس کی حکومت ہوتی ہے، جو چیز جس کی ہوتی ہے، وہاں پہ اس کی مرضی چلتی ہے۔ ابھی جب میں کار میں بیٹھا ہوں اور ڈرائیور سیٹ پہ بیٹھا ہوں تو جیسا میں اپنے حساب سے میں گاڑی چلاؤں گا، میری مرضی ہے۔ اگر باقی کے پیسنجرز مجھے بولتے رہیں گے ایسا چلاؤ ویسا چلاؤ، میں کہوں گا کہ بھائی آپ آ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، آپ چلا لیں۔ میں جب تک بیٹھوں گا میں اپنے حساب سے چلاؤں گا۔ جیسا کہ آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مرضی چلے۔ آپ کا آفس ہے، آپ آفس کے باس ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے آفس میں آپ کی مرضی چلے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ جو بھی خطاب کر رہا ہوں میں ایتھیسٹ اور لبرلز جو فضول لوگ ہیں ان سے میں خطاب کر رہا ہوں، اور آپ لوگ جو سن رہے ہیں ان کو پیغام دے رہا ہوں کہ کیسا ان کی 2 نمبری چل رہی ہے۔ دیکھیے آپ پوائنٹ نمبر 3 اور آفس ہو گیا۔ جیسا کہ آپ جو ہے کوئی ذمہ دار ہیں، آپ اپنے کوئی ذمہ داری آپ لیے ہیں تو وہاں پہ آپ اپنی مرضی چلائیں گے۔ فوج ہے تو فوج کا جو کمانڈر ہے وہ اپنی مرضی چلائے گا، پرائم منسٹر ہے تو وہ اپنی مرضی چلائے گا، کیبنٹ پہ اس کی مرضی چلنا چاہیے کیونکہ وہ جب بھی اس کا وہی پرائم منسٹر چیف منسٹر ہے تو اس کی مرضی چلے گی، کسی اور کی مرضی وہ چلنے دے گا نہیں۔ گھر ہے تو آپ کے گھر میں جو خاتون ہے، جو بیوی ہے، اس کی مرضی چلے گی۔ گھر کے باہر جو آدمی ہے اس کی مرضی چلے گی، جو ساس ہے وہ چاہے گی اس کی مرضی چلے، سمجھا، اس کی حکومت چلے۔ بادشاہ چاہتا ہے کہ اس کی حکومت چلے، یعنی کہ جو جس علاقے میں موجود ہے، جو علاقہ اس کے اندر آتا ہے، گھر ہو، آفس ہو، کچھ بھی ہو، وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی مرضی چلے۔ تو آپ یہ جان لیجئے کہ یہ دنیا اللہ کی ہے، اللہ نے اسے بنایا ہے۔ کیا آپ چاہیں گے کہ یہاں پہ اللہ کی مرضی نہ چلے؟ یہاں اللہ کی مرضی چلے گی، اللہ نے قانون بنایا ہے۔ اگر آپ اوپر سے کودیں گے تو آپ کی ہڈی ٹوٹے گی ہی ٹوٹے گی۔ اللہ نے زمین کی طرف کشش لگایا ہے، آپ کودنے سے کیا ہو جائے گا؟ آپ یہ نہیں بول سکتے کہ میں یہ قانون کو توڑ دوں گا۔ اللہ نے آگ میں جلانے کی تاثیر رکھی ہے، اگر آگ سے کھیلو گے جل جاؤ گے، تو قانون بدل کے دیکھو۔ اللہ نے پانی میں ڈبونے کی طاقت رکھی ہے، پانی میں جا کے ڈوب جاؤ۔ یہ بولو کہ میں اس قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہوں تو ڈوبو نا، تو ڈوب جاؤ اور مر جاؤ۔ اسی طریقے سے اللہ کو اگر کوئی چیلنج کرے گا، اللہ نے آپ کو پیغمبروں کے ذریعے، علماء کرام کے ذریعے جو ہے میسیج پہنچا دیا ہے، آپ کے ہر گھر میں قرآن موجود ہے، کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہے گا قیامت کے دن کہ مجھ کو میسیج نہیں پہنچا، اللہ کا پیغام نہیں پہنچا۔ اللہ کا پیغام آپ تک پہنچ چکا ہے، آپ پڑھنا نہیں چاہ رہے، آپ دیکھنا نہیں چاہ رہے، آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے۔ تو اللہ کا پوائنٹ نمبر 4، اللہ کا پیغام یہی ہے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، پردے کا معاملہ ہے۔ اور سب سے پہلا پیغام آدمیوں کے لیے کہ نظریں کیا ہے؟ نیچی رہیں، نظریں گڑی ہوئی رہیں، نیچے رہیں۔ اگر غلطی سے نظر پڑ بھی جاتی ہے تو ہٹا لیں۔ تاڑتی ہوئی نظریں، سٹیئرنگ جس کو بولتے ہیں، وہ نہ کرے۔ تو اس سے زیادہ آپ کو اور کیا چاہیے کہ سب سے پہلا حکم آدمی کے لیے آیا، عورتوں کے لیے بھی آیا ہے، پھر آدمی عورتوں کے لیے دونوں کے لیے کامن حکم آیا کہ وہ زنا سے بچے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تیسری چیز جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ خاص طور پہ عورتوں کے لیے ہے کہ وہ زینت کو چھپائیں۔ جو بھی ڈیفینیشن زینت کا آپ لیتے ہیں، آرائش کا لیتے ہیں، وہ جو بھی چیزیں ہیں ہر چیز چھپانا ہے۔ اگر آپ برقع بھی پہنتی ہے، اس کے اندر سے بھی زینت نظر آ رہی ہے، تو پھر یہ قانون کو جو ہے، اللہ کے قانون کو جو ہے آپ وہ کر رہے ہیں، پامال کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بلکہ جو خوشبو ہے، خوشبو بھی غیروں تک پہنچنا نہیں۔ یہاں پر میں آخری میں جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں وہ یہی دینا چاہ رہا ہوں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کو ترک کرے۔ جیسا آپ اپنے گھر میں اپنی مرضی چاہتے ہیں، اپنے آفس میں اپنی مرضی چاہتے ہیں،
یاد رکھیے اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہے، قرآن بھیج دیا ہے، اللہ نے اس میں جو آیات ہے وہ آیات ہی بھیج دیا ہے، اور اس میں جو حکم والی آیتیں ہیں ان حکم والی آیتوں پہ آپ کو چلنا ہے۔ المحکمات ہن ام الکتاب، اور شروع میں جو میں نے آیت پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں، اور اس کے لیے اللہ کے قانون کو مقدم جانیں، اللہ کی مرضی کو مقدم جانیں، ترجیح دیں۔ جو پریورٹی ہے اس میں اللہ پہلے رہے گا، قرآن رہے گا، صاحب قرآن یعنی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے، سیرت صحابہ رہے گی، سیرت اہل بیت رہے گی، سیرت اولیاء رہے گی، اور علماء کرام کے ملفوظات رہیں گے۔ پھر آگے آپ کی گاڑی چلے گی، آپ کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے۔ یہ زندگی اللہ کی ہے، اور اس پہ جو حق ہے وہ بھی اللہ کا ہے۔ یہ زندگی، یہ دنیا اللہ کی ہے، اس پہ کسی کی مرضی چلے گی تو اللہ کی چلے گی۔ اللہ سے ٹکرانا چاہو گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ بتا دے گا۔ کسی نے ایک جہاز بنایا، اس کو کہا کہ یہ سنک نہیں ہوگا، یہ ڈوبے گا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پہلے ہی سفر میں اس کو ڈبو دیا بیچ سمندر میں۔ اور کسی صاحب نے جو ہے آج کے 2015-12 کی بات ہے، ساحل میں ڈبو دیا۔ ساحل مطلب سی شور۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے، چانس دے رہا ہے، تاکہ شاید آپ سدھر جائیں، سنبھل جائیں، سمجھے، آپ توبہ کر لیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے غافل ہے، کوئی بھی غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے غافل بالکل بھی نہیں ہے۔ تو پردہ ہو، حجاب ہو، نظریں نیچی کرنا ہو، زنا سے بچنا ہو، یہ تمام چیزیں ہم کو کرنا ہے، اور یہ اسی لیے کرنا ہے کیونکہ یہ زندگی کس کی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ اللہ نے ہم کو یہاں بھیجا ہے تاکہ کچھ نیک اعمال کر لیں اور اپنا زیادہ سفر باندھ لیں، تاکہ بہت لمبی زندگی گزارنا ہے آگے مرنے کے بعد۔ ایک بہت لمبا سفر طے کرنا ہے قبر میں، ایک لمبا سفر طے کرنا ہے حشر میں۔ پھر جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے حساب سے اللہ سے نیک امید ہے کہ ہماری مغفرت ہو جائے گی اور ہم جنت میں پہنچ جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے یہاں پہ سامان سمیٹنا ہے نیک اعمال کے شکل میں۔ جتنا آپ نیک اعمال سے اپنی پیکنگ کر لیں گے، سوٹ کیسز بھر لیں گے، تو وہی پیکنگ سفر میں کام آئے گی۔ آپ جرنی پہ جانے والے ہیں مرنے کے بعد، تو اس کے لیے سامان سمیٹنے کے لیے ادھر آ گئے۔ یہاں پہ اگر آپ غفلت کرتے رہیں گے اور یہ ایتھیسٹ اور لبرلز کے باتوں میں آتے رہیں گے تو آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ خالی ہاتھ جانے کا نہیں ہے، سمجھے۔ نیک اعمال کے بھرے ہوئے سامان کے جو باکسز لے کے جانا ہے تاکہ قبر میں بھی کچھ کام آ جائے۔ اکیلے قبر میں جانا ہے، یہ لبرلز کام آنے والے نہیں ہیں۔ آپ کو لبرلز آپ کے قبر میں نہیں آنے والے ہیں، اور نہ تو ایتھیسٹ آنے والے ہیں۔ آپ اکیلے قبر میں جانے والے ہیں، اکیلے حشر میں اٹھنے والے ہیں، اور حشر کے میدان میں کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ سب اپنے اپنی فکر میں رہے گا، نہ باپ بیٹے کو پوچھے گا، نہ ماں بچوں کو پوچھے گی، نہ بیوی کوئی کسی کی خبر نہیں رہے گی۔ سب اپنی فکر میں رہیں گے۔ ہر کوئی دوسرے سے بھاگے گا، سب کو نفسی نفسی کا معاملہ رہے گا۔ ویسے میں آپ جو ہے دنیا میں کاش کہ آپ جو ہے نیک کام کر لیں، ایسا آپ کو جو ہے خیال آ سکتا ہے۔ اس سے اچھا ہے کہ یہیں خیال آ جائے، یہیں سدھر جائیں، یہیں سنبھل جائیں، اور اللہ کی مرضی پر، اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ تو کچھ اشعار سے میں اپنے گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ تو اشعار ایسے ہیں: یار کی مرضی کتابیں یار کا مطلب اللہ، یار کی مرضی کتابیں یار کا دم بھر کے دیکھ، عرض مطلب کر کے دیکھا ترک مطلب کر کے دیکھ، بے ارادہ مرنے والے با ارادہ مر کے دیکھ، سب تماشے کر چکا یہ بھی تماشا کر کے دیکھ، موت خود بن جائے گی تیرے لیے ایک زندگی، زندگی پہ مرنے والے زندگی میں مر کے دیکھ،
چھوڑ بھی دے مجھ کو میرے حال پہ اے چارہ گر، عقل کے دشمن خدا پر بھی بھروسہ کر کے دیکھ۔ آ گیا کامل دم آخر وہ جانے انتظار، مرنے والے چین سے مر دیکھ اب جی بھر کے دیکھ۔ یار تیرا ہے تو پھر تیری ہے ساری کائنات، سب کو اپنا کرنے والے اس کو اپنا کر کے دیکھ۔ تو اور ایک شعر ہے، انہی کی مرضی پہ چل رہے ہیں، انہی کی مرضی ہی چل رہی ہے، یہ زندگی تو فقط انہی کے خوشی کے سانچے میں ڈھل رہی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اگر آپ نے وہ حجاب والا ویڈیو نہیں دیکھا ہے پرانا والا، وہ تو وہ بھی دیکھ لیجئے، میں ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ اپنے محبت میں، اپنے وارفتگی میں جینے مرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اور دنیاوی لوگوں کے بھٹکاوے میں ہم نہ آئیں، اور ہم اپنا جو کلچر ہے کلچر کو چھوڑیں، اسلامی کلچر کو اپنائیں، اور لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ اور خاص طور پہ آخری بات کہتا ہوں میں کہ ہمارے پردہ گھر کے اندر بھی ہونا ہے، گھر میں دیور بھابھی کا بھی پردہ ہونا ہے، نامحرم لوگوں سے بھی پردہ ہونا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف برقع پہن کے باہر آپ جا رہے ہیں اور گھر کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، دعوت میں کوئی جو ہے اہتمام نہیں، ایسا نہیں ہے، ہر جگہ پردہ لازمی ہے۔ تو ہم کو دین کی صحیح سمجھ، پردے کا انتظام، اور آدمی نظریں نیچی رکھنا ہے، زنا سے بچنا ہے، نکاح کی طرف آنا ہے، یہ تمام توفیق اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہم کو قبر کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، ہم کو حشر کی پریشانیوں سے، وحشت سے جو نجات عطا، ہماری مغفرت ہو جائے، اور اس طریقے سے ہمارا زندگی گزرے، زندگی کا سفر ہو، زندگی کا خاتمہ ہو، تاکہ ہم ایک نئی زندگی لے کر اٹھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔